بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز طلباء، سبق نمبر 137 اور باب النفقہ میں ایک اور فصل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس فصل میں عدت طلاق، چاہے طلاق رجعی ہو یا بائنہ مخففہ یا بائنہ مغلظہ ہو، اور عدت وفات میں نفقہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے طلاق سے قبل حالت نکاح میں نفقہ کا بیان تھا، اب حالت طلاق میں یعنی طلاق کے بعد عدت گزارنے کی حالت کے اندر عورت کے نفقہ کا ذکر ہوگا۔ 3 قسم کی معتدات، یعنی معتدہ طلاق، معتدہ وفات، اور وہ معتدہ جو اپنی نشوز کی وجہ سے اس کی فرقت ہوئی ہے، نافرمانی کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے، تو وہ عدت گزاری، تو صورت میں اس کی نفقے کا ذکر ہم انشاءاللہ اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنُ فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا۔ شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے نفقہ بھی ہوگا اور رہائش بھی ہوگی، فی عدتها دوران عدت، چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نفقۃ للمبتوتۃ، کہ طلاق بائنہ والی جو عورت ہے اور وہ غیر حاملہ ہے، اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، الا اذا كانت حاملا، الا یہ کہ وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کو نفقہ ملے گا۔ تو گویا کہ حاملہ اور مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ بائنہ حاملہ بالاتفاق ان کے لیے نفقہ ہوگا، لیکن جو مطلقہ بائنہ غیر حاملہ ہے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے ہیں۔ اما الرجعی فلأن النکاح بعده قائم لا سیما عندنا، کہ مطلقہ رجعیہ کا نکاح تو طلاق کے بعد بھی قائم ہی ہوتا ہے، بالخصوص احناف کے نزدیک، فإنه يحل له الوطء، کیونکہ احناف کے نزدیک اس سے ہم بستری کرنا بھی حلال ہوتا ہے۔ وأما البائن، بائنہ عورت، اس کے نفقے کا جو ذکر ہم نے کیا، اس کی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر حاملہ ہے تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ ما روی عن فاطمہ بنت قیس قالت، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ طلقنی زوجی ثلاثا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، فلم یستفرض لی رسول اللہ سکنا ولا نفقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نہ ہی سکنا یعنی رہائش مقرر فرمائی اور نہ ہی نفقہ۔ تو 3 طلاقیں طلاق بائن مغلظہ تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے کچھ بھی مقرر نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مطلقہ اگر غیر حاملہ ہو، بائنہ ہو، تو اس کو نفقہ نہیں ملتا۔ بخاری شریف کے علاوہ باقی تمام کتب میں یہ فاطمہ بنت قیس کا یہ واقعہ ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو عمر بن حفص نے طلاق دے دی، طلاق بائنہ، اور وہ غائب تھے کہ انہوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا، اپنے وکیل کو بھیجا، تو وہ ناراض ہوگی اس کے اوپر، اور جواب وغیرہ دے کر بھیجا، تو وہ ناراض ہوگی، اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا کچھ ذکر کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس لک علیہ نفقہ، آپ کا اس کے اوپر کوئی بھی نفقہ وغیرہ لازم نہیں، اور فرمایا کہ یہ عدت گزارے ام شریک کے گھر میں۔ پھر فرمایا کہ تلک امرأۃ یغشاها اصحابی اعتدی عند ابن ام مکتوب فإنه رجل اعمى تضعین ثیابک فإذا حللت فآذنینی، تو مطلب یہ کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں آپ عدت گزارو، کیونکہ وہ جو ہے وہ اندھا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو دیکھیں یہ پورا واقعہ ہے، اور اس میں یہ لفظ بھی ہے لیس لک علیہ نفقہ۔ تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہوگی کہ مطلقہ بائنہ اگر مغلظہ بھی ہو تو اس کے لیے نفقہ بھی نہیں ہے، سکنا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ، شوہر کی ابھی ملکیت ہی اس کے اوپر باقی نہیں رہی، وہی مرتبۃ علی الملک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نفقہ جو تو وہ ملکیت پر مرتب ہوتا ہے، نفقہ اور سکنا تب ملے گا جب عورت کے اوپر ملکیت ہوگی، اور وہ عوض قرار دیتی ہے اس کو ملکیت۔
ولہذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ متوفى عنها زوجها یعنی بیوہ جو ہے اس کا نفقہ نہیں ہوتا، کیونکہ لنعدام میں ہی، کیونکہ شوہر کی ملکیت اب اس سے ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اس کو نفقہ نہیں ملتا۔ بخلاف ما اذا كان حاملا، بخلاف اس کے جب وہ حاملہ ہو، تو اس میں احناف کے ساتھ ہیں وہ بھی کہ لان عرفنا بالنص، کیونکہ حاملہ کے بارے میں جو نفقہ ہے اس کو ہم نے نص سے سمجھ لیا ہے، اور نص یہ ہے وان كن اولات حمل فانفقوا علیہن، سورہ طلاق ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ ولنا، اب احناف کی دلیل سنیں، ان النفقۃ جزاء احتباس علی ما ذکرنا، نفقہ جو ہے وہ عورت کے شوہر کے پاس محبوس ہونے کا بدل ہے، عورت کی ملک متع کا عوض نہیں ہے۔ والاحتباس قائم فی حق حکم مقصود بالنکاح، اور احتباس عورت کا محبوس ہونا عدت کے دوران وہ ایک ایسے حکم کے حق میں قائم ہے جو حکم نکاح سے مقصود ہے۔ نکاح سے مقصود ہوتا ہے ولد، وہو الولد، اس کے حق میں، کیونکہ اذ العدۃ واجبۃ لصیانۃ الولد، کیونکہ عدت جو واجب ہوتی ہے وہ بچے کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ فتجب النفقہ، تو لہذا جب یہ عدت جو ہے یہ عدت بچے کو بچانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیٹ میں حمل ہے یا نہیں، تو یہ بھی گویا کہ نکاح سے ایک مقصودی چیز جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی متعلق ہوگی، تو لہذا فتجب النفقہ، تو اس دوران نفقہ ملے گا۔ ولہذا، یعنی اسی وجہ سے کہ احناف کے نزدیک یہ محبوس ہونے کا عوض ہے، تو کان لہا سکنا، رہائش بھی اس کو ملتی ہے، اور بالاتفاق رہائش آپ بھی دیتے ہو کہ سکنا ہوگی، لیکن آپ نفقے کا انکار کرتے ہو، لیکن نفقہ بھی ادھر ہوگا نا بالاجماع۔ وصار کما اذا كانت حاملا، بخلاف یہ اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ وہ حاملہ ہوگی، تو حاملہ کے بارے میں جیسے کہ آپ اقرار کرتے ہو تو یہ بھی گویا کہ اسی طرح ہی ہے۔ اور فاطمہ بنت قیس کی روایت جس میں وہ فرماتی کہ میرے لیے کوئی نفقہ مقرر نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ لا ندع کتاب ربنا و سنت نبینا بقول امرأة لا ندری صدقت ام کذبت حفظت ام نسیت، کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب کو اور سنت نبی کو کیسے چھوڑ دیں ایک ایسی عورت کے قول کی وجہ سے کہ جو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچ بولتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے، اس نے اس کو یاد بھی ہے یا وہ بھول گئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ للمطلقۃ الثلاث النفقۃ والسکن بعد مدت العدہ، جب تک کہ وہ عدت میں ہے تو اس کو نفقہ بھی ملے، سکنا بھی ملے گا۔ وردہ ایضا زید بن ثابت واسامہ بن زید وجابر وعائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب صحابہ نے اس حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کو رد کیا ہے۔ ولا نفقۃ للمتوفى عنها زوجها، اب نمبر 2 عدت وفات میں نفقے کا بیان، تو فرماتے ہیں کہ متوفى عنها زوجها یعنی بیوہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، یعنی احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق شرعی، کیونکہ اس کا جو وہاں پہ محبوس ہونا ہے شوہر کے گھر میں، شوہر کے فوت ہونے کے بعد، وہ شوہر کے حق کی وجہ سے تو نہیں ہے، شوہر کے حق کی وجہ سے تو ہوتا تو پھر تو وہ عدت حیض کی حالت میں گزارتی، حیضوں کے ساتھ گزارتی، تو جبکہ یہاں پہ حیضوں کے ساتھ نہیں، 4 مہینے 10 دن یہ شریعت نے اس پہ مقرر کی ہیں 100۔ فإن تربص عبادۃ منها، بس یہ ٹھہرنا وہاں پہ 4 مہینے 10 دن یہ عورت کی طرف سے عبادت ہے۔ دیکھتے نہیں کہ انما تعارف عن برات الرحم ليس بمران فيه حتى لا يشترط فيه الحیض، کہ برات رحم کا جو معنی ہے وہ برات رحم کی وجہ سے جو رحم کا پہچاننے کا مطلب ہے وہ اس میں رعایت اس کی نہیں رکھی گئی، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس میں حیض کی شرط نہیں ہے، تو لہٰذا فلا تجب نفقتها علیہ، تو اس کا نفقہ بھی اس پر لازم، یعنی عورت کا نفقہ بھی اس مرد پر لازم نہیں ہوگا۔ ولین نفقہ تجب شیئا فشیئا، دوسری بات یہ کہ نفقہ تھوڑا تھوڑا کر کے لازم ہوتا ہے، شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا کر کے لازم ہوتا ہے۔ اور ولا ملک لہ بعد الموت، اور شوہر کی تو موت کے بعد ملکیت ہی رہی، تو لہذا وہ جو بعد میں لازم ہونے والا نفقہ ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ فلا يمكن ایجابها فی الملک الورثہ، اور ورثہ کی ملکیت کے اندر ہم اس نفقے کو واجب کر بھی نہیں سکتے، وہ نہیں دیں گے۔ وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ مِثْلُ الرِّدَّةِ، اب نمبر 3 ہے جی، ایسی فرقت جو عورت کی وجہ سے واقع ہوئی اور عورت کی نافرمانی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اس میں بھی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ وہ 11 عورتیں جن کا ذکر ہم نے قبل میں کیا تھا ایک سبق میں کہ ان کو نفقہ نہیں ملے گا، نہیں نفقہ کی شروع میں، تو ان میں 6 کا ذکر وہاں ایک ساتھ آ گیا تھا، بقیہ 3 کا ذکر یہ ہے، ایک تو یہ ہوگی معتدہ وفات ہوگی، اور ایک یہ کل فرقت جاءت من قبل المرأة، عورت کی طرف سے فرقت آئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، مثلا مثل الردہ، یہ ہوگی جی 8ویں نمبر پر کہ مرتد ہوگی مثلا عورت، یہ بھی اس کی طرف سے ہے اور ہے بھی یہ گناہ ہے۔
وتقبیل ابن الزوجی، اور شوہر کے بیٹا جو پچھلی شادی سے ہے اس کو اپنے پر قدرت دینا اور اس کو بوسہ دینا، تو یہ 8ویں وجہ ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو عدت کے اندر نفقہ نہیں ملے گا. لأنها صارت حابسة النفس بغیر حق، کیونکہ یہ بغیر کسی حق کے اپنے آپ کو یہاں پہ روکنے والی ہے. فصارت كما اذا كانت ناشزہ، یہ ناشزہ ہی کی طرح ہو گئی ہے، گویا کہ یہ نشوز اس نے کیا ہے. بخلاف المہر بعد دخول، بخلاف دخول کے بعد مہر کے، کہ لأنه وجد تسلیم فی حق المہر بالوطی، کہ ہم مستری کی وجہ سے مہر کے حق میں اس کا جو تسلیم ہے وہ پایا گیا ہے تو مہر اس کو ملے گا. وبخلاف ما اذا جاءت الفرقة من قبله، اور بخلاف اس صورت کے کہ فرقت اس کی طرف سے آئی ہے لیکن بغیر معصیت، بغیر معصیت کی، تو لہذا اس سے احتراز ہے کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو فرقت آئے وہ معصیت کی وجہ سے آئے اور ہو بھی عورت کی طرف سے تو تب اس کو نفقہ نہیں ملتا. لہذا اگر عورت کی طرف سے ہے لیکن اس میں معصیت نہیں ہے تو پھر اس کو نفقہ ملے گا. جیسے کہ خیار العتق، یعنی ام ولد اس کی شادی کروائی اور وہ شوہر کے پاس ہی تھی کہ اس دوران مولا مار گیا اور وہ آزاد ہوگی، یا عتق سے مدبرہ تھی تو مولا مار کے وہ آزاد ہوگی تو ابھی تک شوہر کے پاس ہے، تو لہذا وہاں پہ شوہر کے پاس اس کو خیار عتق حاصل کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں یا نہیں رہنا چاہتی تو وہ فرقت ہو جائے گی. لیکن اس فرقت میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو شریع نے اختیار دیا ہے، تو اس صورت میں وہاں شوہر کے گھر میں اس کو نفقہ بھی ملے گا، سکنا بھی ملے گا. وخیار البلوغ، اس طریقے سے عورت کسی کے پاس ہے لیکن بالغ ہو گئی ہے لیکن اس کا وہ سمجھتی ہے کہ میرا نکاح یہاں پہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں سے وہ فرقت اپنی حاصل کرتی ہے خیر بلوغ استعمال کر کے، تو نفقہ بھی ملے گا، سکنا بھی ملے گا. وتفریق لعدم الکفاءۃ، اور کفو میں شادی نہیں کی تو اس وجہ سے ان کے درمیان تفریق ہو گئی ہے تو اس میں بھی اس کو نفقہ اور سکنا دونوں ملیں گے. لأن حبس النفس بحق، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو کسی حق کی وجہ سے ہی محبوس کیا ہوا ہے. وذلك لا يسقط النفقۃ، اور کسی حق کی وجہ سے محبوس ہونا شوہر کے گھر میں یہ نفقے کو ساقط نہیں کرتا. کما اذا حبس نفسها لاستيفاء المال، جیسے مہر کو وصول کرنے کے لیے کوئی عورت اپنے آپ کو روک دے، شوہر کے پاس نہ جانے دے، تو اس سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا. وان طلقها ثلاثا، شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی پھر وہ مرتد ہوگی، نعوذ باللہ، سقطت نفقتها، نفقہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ مرتد ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو ان کے درمیان فرقت ہے وہ 3 طلاقوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور متعلقہ ثلاث کو تو نفقہ ملتا ہے عدت کے دوران. یہاں پر جو اس کو نفقہ نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ کہ اب یہ چونکہ مرتد ہوگی، یہ مرتد ہونے کی وجہ سے ابھی یہ قید ہوگی اور قیدی کا نفقہ وہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو نفقہ نہیں ملے گا. اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ان مکنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقہ، اگر وہ اپنے شوہر کے پہلی شادی کے اندر سے بیٹا جو پیدا ہوا اس کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی ہے اور ہم بستری کروا لیتی ہے تو اس صورت میں اس عورت کے درمیان اور شوہر کے درمیان فرقت ہو جائے گی لیکن اس کو نفقہ ملے گا. اب اس کو نفقہ ملتا ہے لیکن اوپر عورت مرتد ہوگی اس کو نفقہ نہیں ملتا. فرق مطلب یہ کہ مکنت بعد طلاق، یعنی اس نے طلاق جو دی ہے اور شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دی ہے وہ طلاق کے بعد دی ہے، تو طلاق کے بعد دینے کی وجہ سے نفقہ اس کو ملے گا کیونکہ فرقت طلاق کی وجہ سے ہوئی ہے نا. تو اس کی صورت میں عدت گزاری تھی، عدت کے اندر تو عورت کو وہ نفقہ ملتا ہے، سکنا ملتا ہے، اور اب اس نے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دی ہے تو اس صورت سے اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا. لأن الفرقة تثبت بالطلاقات الثلاث، کیونکہ فرقت تو طلاقات الثلاث سے ہی 3 طلاقوں سے ہی ثابت ہو چکی تھی. ولا عمل فيها للردة والتمكين، لیکن اس کے بعد جو عورت مرتد ہوئی اس کے بعد اس نے یہ غلط کام کیا تو اس قدرت دینے کا اس میں کوئی عمل نہیں رہا. لہذا دونوں میں پھر نفقہ یا سکنا ہونا چاہیے. فرماتے لیکن الا ان المرتدة تحبس حتى تتوب، کیونکہ مرتدہ عورت کو قید کیا جائے گا اور یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. ولا نفقة للمحبوسة، اور قیدیوں کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے قیدی عورت کا. اور والممکنہ، اور جو ممکنہ عورت ہے لا تحبس، اس کو قید کیا نہیں جاتا اور اگرچہ اس نے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی ہے اس کے باوجود اس کو نفقہ ملے گا کیونکہ یہ شوہر کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ اصل جو اس کا نفقہ لازم ہوا ہے شوہر پر وہ طلاق کی وجہ سے ہوا ہے، تو طلاق تو پہلے ہوئی ہے اور یہ شوہر کے بیٹے کو قدرت بعد میں دی ہے. فلہذا یقع الفرق، اس لیے یہ مرتدہ کے درمیان اور یہاں پر ممکنہ کے درمیان فرق واضح ہو گیا. تو یہ ہماری جو فصل تھی وہ فصل اپنے اختتام کو پہنچی یہاں پر، اور اس میں ہم نے معتدہ یعنی 3 قسم کی معتدہ کو نفقہ اور سکنا دینے کا بیان ہم نے پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.